جناب السلام علیکم، خالد ضیاء میرا نام ہے۔ میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے۔ میں نے 1983 میں کیریئر اسٹارٹ کیا تھا ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو۔ ڈے اینڈ نائٹ کام کیا تو مور دین 35 ایئرس میں نے بڑی پوزیشن پہ کام کیا، اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ریٹائر ہوا ہوں، اور ڈے اینڈ نائٹ میں نے کام کیا۔ میں نے ڈے اینڈ نائٹ جو سب سے زیادہ انٹرسٹ لیا ہے اور کام کیا ہے، فیلڈ ورک تو کیا ہی کیا ہے، مینجمنٹ پہ بہت کام کیا ہے، لیکن میں نے ایجوکیشنل پروگرام بہت ارینج کیے ہیں، انٹرنیشنلی، لوکلی، کراچی سے لے کے پشاور تک۔ صبح شام میں ان چیزوں میں رہا، پروفیسر کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، وارڈوں کے اندر، باہر، اور میں نے بہت زیادہ ایجوکیشنل پروگرام ارینج کیے ہیں، اور سکسیزفلی میں نے کنڈکٹ کیے ہیں ایجوکیشنل پروگرام۔ س- سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اسمارٹ ورک کرنا ہے، ورک ہارڈر اینڈ اسمارٹر، اسمارٹ ورک بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ کا فار ایگزامپل ملک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں آپ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ جا کے آرتھوپیڈک میں کام کرنے لگ جائیں۔ کہیں آپ آرتھوپیڈک کے لیے کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ گائنی میں جا کے کام کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اس کو سمجھنا ہے، کوئی پیٹس کی آپ نے میڈیسن بیچنی ہے تو یہ تو نہ ہو میڈیسن میں جا کے آپ کریں، تو پیڈیاٹرک پہ جائیں گے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں اسمارٹر ورک کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں آپ کا بزنس ہے، وہیں جا کے کام کریں، رائٹ؟ تو ورک ہارڈر اینڈ اسمارٹر، نالج وداؤٹ اپلیکیشن از یوز لیس۔ آپ کو پتا سب کچھ ہے لیکن آپ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پروڈکٹ نالج ہے، کمپنی نالج ہے، آپ کی پریزنٹیشن اسکل بہت اچھی ہے، تو آپ جا کے ایجوکیشنل پروگرام کریں، کوئی پریزنٹیشن دیں، کوئی اور چیز کریں، آپ کی سیلنگ اسکل بہت اچھی ہے۔ اب آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے کہیں جا کے۔ ڈاکٹر آپ کا کمپیوٹر یوز کر رہا ہے پروڈکٹ، اور آپ اس کو جا کے کنورٹ ہی نہیں کرا رہے۔ اگر آپ کمپیوٹر پروڈکٹ سے اپنے پروڈکٹ پہ کنورٹ نہیں کرا رہے اور آپ کو آتا ہے، تو اسی وقت کے لیے کہا ہے نالج وداؤٹ اپلیکیشن از یوز لیس۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لسن، لسن واٹ پرسن از سیئنگ۔ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ پہ، کسی بھی جگہ پہ آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہے تو لسننگ اپنی امپروو کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کیا ہے، کیا آ رہا ہے، آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کیا ہے، کیا آ رہا ہے، کس چیز پہ وہ فوکس کیا ہوا ہے۔ تو لسننگ از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ۔ ڈونٹ گو جسٹ فار دا بگ ہٹ، دا گریٹسٹ اپرچونٹیز ایگزسٹ ان اسمال ٹو میڈیم سائز کمپنی۔ سارا اس چکر میں ہے کہ بہت بڑی کمپنی مل جائے گی اور مجھے فوراً ملنا چاہیے اور مجھے نہیں ملی، یہ اللہ کی طرف سے نصیب کا ہے۔ کسی کو بہت بڑی چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کو کم چیزیں ملتی ہیں، لیکن اب آپ نے نصیب کو اپنے چینج کرنے کے لیے آپ اس کمپنی کو بڑا بنا دیجئے نا۔ اس کمپنی کو آپ چھوٹے سے بڑا بنائیں، اسمال سے بگ کر دیں اس کو، تو وہ آپ کا صحیح ہوئے گا۔ کہتے ہیں ڈونٹ لیو این اوپننگ فار کمپٹیشن۔ اگر آپ نے اوپننگ کر رہے ہیں، آپ کے اچھا پروڈکٹ چل رہی ہیں، تو آپ کسٹمر کے ساتھ ٹچ میں رہیں اور کوشش کریں کہ کمپٹیٹر نہ اس میں انٹر ہو۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسپینڈ 2 hours ایٹ ہوم پر ویک ان کریٹو تھنکنگ، پلاننگ اینڈ ورکنگ آن سیلز اپوائنٹمنٹ۔ اگر آپ نے کامیاب سیلز مین بننا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا چیز ایسی ہے کہ میں جس سے اور اچھی سیل کر سکتا ہوں، میں کس طرح اپنی پلاننگ آرگنائزنگ امپروو کروں، کس طرح اپنا کسٹمر کی نالج امپروو کروں، کس طرح میں کسٹمر کو کوریج امپروو کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کسٹمر کے پاس جا ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو اپنی پلاننگ اور ورکنگ پہ بہت زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ایٹ لیسٹ 2 hours تو دیں پر ویک، رائٹ؟ Always concentrate on developing new business. You never know when or how you will lose one of your key account. اگر کسی وقت بھی آپ کا ایک کئی اکاؤنٹ چلا گیا تو آپ کا کتنا بڑا بزنس لاس ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے بھی بزنس اکاؤنٹ لوز نہ کریں۔ ڈونٹ ہینڈل ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ڈیورنگ پرائم سیلنگ ٹائم۔ ایکچولی پرائم سیلنگ ٹائم جو ہے نا، ظاہر ہے وہ فیلڈ ورک ہوتا ہے۔ سیلز مین کے لیے فیلڈ ورک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ فیلڈ ورک کے وقت اپنا پیپر ورک کرنے بیٹھ گیا تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ یا فیلڈ ورک کے دوران وہ پڑھنے بیٹھ گیا کوئی کتاب کو، پروڈکٹ نالج کو، کمپیوٹر نالج کو، ڈیزیز کنسپٹ کو، اس کے لیے ٹائم الگ ہے۔ بیسٹ ٹائم آفٹر نون ٹائم ہے، یا مارننگ ٹائم ہے، یا رات کو پڑھیں۔ تو یعنی ڈیوٹی جو ٹائمنگس ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی ایڈمنسٹریٹو ٹائم نہ دیں۔ جناب سیلز مینوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے، یو ہیو اے چوائس بٹوین ڈیولپنگ گڈ ہیبٹس اینڈ ڈیولپنگ بیڈ ہیبٹس۔ تو کوشش کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی، ایک چھوٹے بچے کو بھی بتایا کہ پپا یہ نگیٹو پوائنٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ ماشاء اللہ سے میچور ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ گڈ ہیبٹس ہے، یہ بیڈ ہیبٹس ہے، تو کوشش کریں اس کو کبھی بھی بیڈ ہیبٹس کو اپنا ڈیولپ نہ کریں اپنی پرسنالٹی کے اندر، کہ پرائم ڈیوٹی ٹائمنگس پہ کوئی سو رہے ہوں، پرائم ڈیوٹی ٹائمنگس پہ کسی دوستوں کے ساتھ سیر کرنے چلے گئے ہو، کینٹین میں بیٹھے ہوں، یا پھر کوئی بکس پڑھ رہا ہوں، تو وہ غلط ہے۔ نیور سیس Never say negative things about your client. Instead, communication your concern to your management. دیکھیے آپ کا جو کسٹمر ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، آپ کوشش کریں اس سے محبت کریں، پیار کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اور جتنا آپ اس کے لیے اچھا سوچیں گے نا، تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کے کام اتنی اچھے ہوں گے۔ کبھی بھی اس کے لیے نگیٹو نہ سوچیں، چاہے آپ کا کسٹمر آپ سے کچھ بھی کہہ دے، آپ کو کچھ بھی کہہ دے، کوئی سی بھی بات کہے،
تو آپ کوشش کریں اس کو پازیٹیو لیں اور کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہ سوچیں، رائٹ؟ اور دوسرا ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے، ڈونٹ کنفیوز ایفرٹس ود ریزلٹس. فار ایگزامپل آپ نے ایک مہینہ ڈے اینڈ نائٹ کام کیا، 12 12 گھنٹے، 10 10 گھنٹے، 12 12 گھنٹے کام کیا، اور رزلٹ ہی نہیں آیا، تو آپ کنفیوز ہو گئے. کنفیوز نہ ہو، اللہ نے چاہا تو رزلٹ آئے گا، آئے گا، تھوڑا ٹائم دینا ہے آپ نے، رائٹ؟ ڈو یو thoroughly know the features and benefits of your product؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اس کو سمجھ دیں تو آپ یقین طور پر سکسیزفل سیلس مین بن جائیں گے. اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینیفٹس کیا ہیں، فیچر کیا ہے، ایڈوانٹیج کیا ہے، کمپیٹیٹر سے ڈفرینس کیا ہے میری پروڈکٹ کا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایم ہائی گیٹ ہائی. اگر آپ کا ایم ہائی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑا گیٹ ہائی کریں گے، لیکن اللہ نے اگر ایم ہی لو ہے تو آپ کہاں سے کریں گے؟ کہتے ہیں ایم ہائی، یو نارملی ہٹ واٹ یو ایم فار. کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا تھنگس یو ڈو فار یور کلائنٹس دیٹ میک یو سکسیزفل، اٹ از اے اسمال تھنگ. آپ نے کوئی بھی کلائنٹ کو سروسز دی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا کام کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. نو یور پروڈکٹ ڈفرنس فرام دوز آف یور کمپیٹیٹرس. کمپیوٹر کی آپ کو چیزیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا لٹریچر یوز کر رہے ہیں، کیا ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، آج کل کمپیوٹر کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سب پتہ ہونا چاہیے آپ کو. آپ مارکیٹ میں اسٹاپ، لسن اینڈ تھنک بفور یو رسپونڈ. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میک اے اسٹاپ ان دا باتھ روم بفور یور پریزنٹیشن. دس از این ایکسلنٹ ٹائم ٹو چیک یور بریتھ، ٹیتھ، ہیئر اینڈ شولڈر فار ڈینڈرف. جب آپ کہیں پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، ٹیتھ صاف کر لیں، چیز صاف کر لیں. ڈینڈرف تو نہیں پڑی یہاں پر، اس کو دیکھ لیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا پیئر کامیاب ہو تو کانگریچولیٹ یور پیئر آن دیئر اکمپلشمنٹ. اس کو ضرور شاباشی دیں، اس کو کانگریچولیٹ ضرور کریں فون کر کے. ویسے کی کورس آف ایکشن فار پروگریشن ان یور کیریئر. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، دیر از نو ریپلیسمنٹ آف ارس. آپ جب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایفرٹس نہیں ہے. اگر آپ سوچیں خود بخود ہو جائے گا اور گھر بیٹھ کے ہو جائے گا اور ورک فرام ہوم ہو جائے گا، تو اس میں کسی قسم کا ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہو جائے گا ایزیلی. آپ کو بھاگنا دوڑنا پڑے گا، کسٹمر کے پیچھے جانا پڑے گا، ٹریولنگ کرنا پڑے گی، اور بہت محنت کرنا پڑے گی جب ریزلٹس آئیں گے. ڈونٹ کیپ ڈوئنگ دا رانگ تھنگس اوور اینڈ اوور. لرن فرام یور مسٹیک، ٹیک اندر اپروچ. کوشش کریں محنت کرتے رہیں اور سارا کوئی خراب کام، الٹے کام، غلط کام نہ کرتے رہیں، اور کوشش کریں ان کو صحیح کرنے کی. سکسیز ڈز ناٹ کم ایزیلی. آر یو ولنگ ٹو پے دا پرائز؟ اگر آپ سوچیں کہ میری سکسیز ہو جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، خود بخود ہو جاؤں گا، گھر میں 2 گھنٹے 6 گھنٹے سوؤں گا، 6 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، 3 گھنٹے سیر کرنے چلے جاؤں گا، 2 گھنٹے صرف کام کروں گا، تو ایسی کوئی سکسیز دنیا میں نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ محمد علی کے لیے باکسر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو 10 10 12 گھنٹے ایکسرسائز کرتے تھا. آپ ہمارے ریسلر کو دیکھ لیں تو وہ بھی 8 8 10 10 گھنٹے رات کو 2 بجے اٹھ کے صبح 8 بجے تک ایکسرسائزیں کرتے تھے. آپ ہمارے کسی بھی پروفیشن کو دیکھ لیں، کرکٹر کو دیکھ لیں تو وہ بھی 8 گھنٹے کھیلتے ہیں اور 3 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں. 12 12 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. تو کھیل میں بھی آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے تو یہ پروفیشنل کیریئر میں آپ نہیں ہو سکتے. کسی بھی ڈاکٹر کی لائف کو دیکھ لیں، 10 10 گھنٹے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 14 15 گھنٹے وہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کو، کیریئر کو. آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے. تو ذہن میں رکھیں، سکسیز ڈز ناٹ کم ایزیلی. آر یو ولنگ ٹو پے دا پرائز اور ناٹ؟ ایکسلنٹ یوزلی ٹیکس اے لٹل لانگر. آپ محنت کرتے رہیں، جان مارتے رہیں، میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں آپ سکسیزفل ہوں گے. اللہ نے چاہتا آپ سکسیزفل ہوں گے. یہ میرا میسج ہے فار ینگ جنریشن جو سیلز میں کام کر رہے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اور کنزیومر میں. تو دس از دا کی کورس آف ایکشن فار پروگریشن ان یور کیریئر. انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.